شریعت مطہرہ کے جو مسائل ہیں یہ دو طرح کے ہیں. ایک اصولی اور بنیادی مسائل کہلاتے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم کرنا، اور جنات، ملائکہ، فرشتے، جنت، دوزخ، ان تمام کے بارے میں نظریات رکھنا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی ہم آخرت میں جب اپنے حساب و کتاب کے لیے دوبارہ ہماری بعثت ہوگی، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، تو یہ تصور رکھنا، یعنی قیامت کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا. یہ ساری وہ اصولی چیزیں ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں انتہائی واضح طور پر بیان کی گئی ہیں اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں. عقیدے کا حصہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر اتنا پختہ یقین ضروری ہے کہ اگر اس کے خلاف بھی ہمیں کوئی دلائل دینے کی کوشش کرے تو ہم اس کے دلائل کو سنے بغیر اس کو رد کر دیں اور ان چیزوں کے اندر کسی بھی قسم کا ہمارے تردد پیدا نہ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اصولی مسائل کہا جاتا ہے. اور ایک فروعی مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شریعت مطہرہ نے خود اختلاف کی گنجائش رکھی ہے، جن کے اندر اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود پر، اپنی توحید پر ایسے دلائل قائم کر دیے گئے ہیں کہ اب اس میں غور و تفکر کرنے کے لیے کوئی اجتہادانہ صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کائنات میں غور و تفکر کرتے ہی یہ بات سمجھ جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ضرور موجود ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے دلائل ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی تسلیم کر لیا جائے گا. پھر جب اللہ کی توحید کو مان لیا، کائنات کے وجود کو مان لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا، اور پھر قرآن مجید میں بذات خود اس کے وجود کے پر، اس کے سچا ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دلائل قائم کر دیے. انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تو ان کی بعثت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واضح دلائل ظاہر کر دیے جس کو ہم معجزات کہتے ہیں، کہ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد کسی غور و تفکر کی یا کسی اجتہادانہ صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب انبیاء علیہم السلام کی صداقت کو معجزے کے ساتھ کسی نے تسلیم کر لیا تو پھر ان کی تعلیمات کو بھی انسان تسلیم کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو براہ راست انبیاء علیہم السلام نے ہم سے کلام فرمایا، جو نبیوں نے ہم تک پیغام پہنچایا اللہ کی توحید کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام چیزیں بالکل واضح ہیں. اور اس میں اجتہادانہ صلاحیت کسی کے پاس نہ بھی ہو تب بھی وہ ان چیزوں کو پڑھ کر ہی سمجھ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اصولی مسائل کے اندر. اور ایک فروعی مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم فقہی مسائل بھی کہتے ہیں، یا جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ضرورت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اس میں رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، آمین بالجہر کہنا ہے یا نہیں کہنا. پھر اسی طریقے سے کس ترک واجب پر سجدہ سہو ہوگا، کس پر نہیں ہوگا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے. نماز کا طریقہ اگر ہم دیکھیں تو مختلف احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی طریقے سے عدت کے مسائل کے اندر قرآن مجید کی آیت سے ہی استدلال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں. اب دلیل کی بنیاد پر ہی کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، اور اجتہاد کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کثیر علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے بلاغت بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو ناسخ و منسوخ کے علم کی بھی ضرورت ہے، عربی پر بھی مہارت تامہ حاصل کرنی پڑے گی. یعنی ایک عام آدمی کو اگر اجتہادانہ صلاحیتیں حاصل کرنی ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا ایک خاصا حصہ ان علوم میں مہارت کے حصول کے لیے وقف کرنا ہوگا. تب جا کے وہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کو اخذ کر سکے جو فروعی مسئلہ ہے. تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب اس نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کے نتیجے میں اس نے ایک مسئلے کو اخذ کر لیا. یہ اجتہاد کی صلاحیتیں مجتہدین کے اندر موجود تھیں، اور پھر عام عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ جب مجتہدین نے قرآن و حدیث میں غور و تفکر کرنے کے بعد دیانتدارانہ غور و تفکر کیا اور نتائج کو اخذ کیا، مسائل کو عوام کے سامنے بیان کر دیا، تو اب عوام کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ بھی ان دلائل کے اندر غور و تفکر کر کے اجتہاد کرے اور اپنے مسئلوں کو حل کرے، بلکہ عوام کو صرف اتنا کہا کہ وہ کسی ایک امام کی پیروی کر لے اور اپنے مسائل کو اس امام کے مطابق حل کر لے. اور یہاں پر چونکہ کوئی پختہ یقین کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، فی الحال صرف اتنا ضروری ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے صلاحیت جو رکھتا ہے مسائل کو اخذ کرنے کی، اگر آپ اس کی پیروی کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے عام عوام کو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. ان سے پوچھ دیا، انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، آپ نے عمل کر لیا، یہاں پہ ذمہ داری پوری ہو گئی.
اسی کا نام ہے تقلید۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس تقلید کے اندر ظنیت کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ گمان ہو سکتا ہے کہ شاید ہم مجتہد کی جب پیروی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مجتہد نے جو اجتہاد کیا ہے اس اجتہاد کے اندر کوئی خطا ہو گئی ہو، اور خطا اجتہادی چونکہ شریعت کی طرف سے معاف کر دی گئی ہے، لہٰذا اگر ہم اس کے اجتہاد اگر خطا بھی ہو گئی اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو صلاحیت نہیں لیکن ہم مجتہد کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہم بھی گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ ہم صرف پیروی کرنے کے مکلف تھے۔ تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ہم تقلید کرتے ہیں، تقلید کے نتیجے میں جو مسئلہ جس مسئلے پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ظن موجود ہوتا ہے۔ ظنیت کا وہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نے کوئی خطا اجتہادی کی ہو لیکن ہم اس پہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس پہ بالتفصیل کلام انشاءاللہ جب ہم آئندہ تقلید کے موضوع پر کلام کریں گے تو بالتفصیل کلام وہاں پر کریں گے۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تقلید جو ہے وہ اصولی مسائل کے اندر بالکل بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ عقیدے کے اندر ظنیت کا کوئی کام نہیں ہے۔ عقیدے کے اندر ہمیں چاہیے ہوتا ہے پختہ یقین، اور وہ پختہ یقین آپ کو دلیل کے ساتھ ہی حاصل ہوگا، وہ بغیر دلیل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کے سلسلے میں دلائل کو اتنا واضح بیان کر دیا ہے کہ اب ان عقائد میں غور و تفکر کرنے کے لیے اجتہادانہ صلاحیت کی ضرورت ہی نہیں۔ لہٰذا پھر اب ہر شخص کی مکلف ہے کہ جب وہ عقیدہ سیکھ رہا ہے تو عقیدے کو دلائل کے ساتھ سیکھے گا، عقیدے میں وہ دلیل کی پیروی کرے گا۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں دلائل ذکر کیے تھے کہ قرآن، حدیث، سواد اعظم اور عقل سلیم، یہ 4 دلائل ہیں۔ جو بھی عقیدہ اخذ کیا جائے گا ان چاروں میں سے کسی ایک میں مشتمل ہونا چاہیے، یعنی وہ جو عقیدہ آپ نے اخذ کیا ہے اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ ان چاروں میں سے کوئی ایک دلیل ہونی چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں تو عقلی دلائل اس پر قائم ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں تو قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے، میں اللہ کو ایک اس لیے مانتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، میں اللہ کو ایک اس لیے مانتا ہوں کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، حتیٰ کہ ہمارے علماء میں کسی کے اندر بھی اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر وہ شک و شبہ کریں۔ لہٰذا ہم اگر عقیدے کے سلسلے میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو دلیل کی پیروی کریں گے، لیکن اگر ہم فروعی مسائل پر اگر غور و تفکر کی بات کریں تو وہاں پر پھر دلیل کی پیروی ضروری نہیں ہوتی۔ دلیل جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی ایک امام کو فالو کر لیا، ان سے مسئلہ سن کر اس پر عمل کر لیا، تو پھر اب دلیل کو جاننے کی ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے مطالبہ نہیں کیا جاتا۔